اسلامی ریاست کا سراب از طارق فتح 8واں باب دمشق اسلام کی عرب سلطنت۔ علی کی شہادت کے بعد اسلام کے 5ویں خلیفہ نے اپنے منصب کا حلف اٹھا لیا، لیکن ان کا دور اقتدار اتنا مختصر رہا کہ محض چند مسلمان ہی ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اسلامی دنیا میں پڑھائی جانے والی مسخ شدہ تاریخ اتنی جامع ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن رضی اللہ عنہ ابن علی کو صرف قائم مقام خلیفہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ جہاں شیعہ مسلمان اپنے ساتھ بے انصافی اور ظلم کی داستان کی توثیق کے لیے خلیفہ حسن کے دور کا ذکر کرتے ہیں، وہاں سنی مورخین یا تو سرے سے خلیفہ حسن کا ذکر گول کر جاتے ہیں یا پھر انہیں ایسے کمزور حاکم کے طور پر پیش کرتے ہیں جس نے معاویہ یعنی گورنر شام کی طرف سے دولت اور سرپرستی کی پیشکش کے بدلے خلافت کے دعوے سے دستبرداری اختیار کر لی۔ بہتر حوالوں سے حسن کی ایک امن پسند اور درویش صفت انسان کی حیثیت سے تعریف کی جاتی ہے جنہوں نے مسلمانوں کے وسیع تر مفاد میں تخت چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض دیگر مبصرین حسن رضی اللہ عنہ کے خلافت سے دستبرداری کو سنی نظریے کے جواز کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو نبی کی اولاد کو مسلمانوں کی سیاسی قیادت سنبھالنے سے روکتی ہے۔ اس ضمن میں اکبر نجیب آبادی کی کتاب ہسٹری آف اسلام جو سعودی عرب میں شائع ہوئی اور اس اشاعت کی نگرانی شکاگو کے ایک اسلامی ادارے نے کی، اس کا مطالعہ دلچسپی کا حامل ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ حسن کے والد حضرت علی کو اسلام کا چوتھا خلیفہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ کوٹ: اگر علی ابن ابی طالب کی جگہ کوئی غیر ہاشمی خلیفہ ہوتا تو اسے عرب قبائل کی زیادہ حمایت مل سکتی تھی۔ اگر علی ابن ابی طالب خلیفہ نہ ہوتے تو وہ معاویہ کی مخالفت کر سکتے تھے اور بنو امیہ کو زیادہ بہتر طور پر کچل سکتے تھے اور اتنے طاقتور اور مؤثر ہو جاتے کہ کسی بھی ایسے شخص کو خلیفہ بنوا سکتے جو غیر ہاشمی ہوتا۔ اینڈ کوٹ۔ کتاب میں پھر سنی نظریے کی طرف لوٹتے ہوئے حسن کے بستر مرگ پر الفاظ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ بظاہر حسن نے اپنے چھوٹے بھائی حسین کو بتایا کہ جب علی ابن ابی طالب یعنی حسن کے والد پیغمبر کی رحلت کے بعد خلیفہ بنے تو تلواریں نیاموں سے باہر آ گئیں اور یہ مسئلہ حل نہ ہو سکا، اور اب میں پوری طرح جانتا ہوں کہ نبوت اور خلافت دونوں ہمارے خاندان میں نہیں رہ سکتی۔ اینڈ کوٹ۔ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جنوری 661 عیسوی میں علی کے انتقال کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے حسن نے خلیفہ کا حلف اٹھا لیا اور دارالخلافہ کوفہ کے لوگوں نے ان کی حمایت کی۔ حجاز اور یمن کے گورنروں نے بھی ان کی بیعت کر لی۔ ظاہر ہے معاویہ نے علی کی طرح ان کے بیٹے حسن کا دعویٰ بھی تسلیم نہ کیا۔ حضرت حسن کی خلافت اگلے 8 ماہ تک جاری رہی۔ تب پھر انہوں نے معاویہ کے ساتھ ڈیل کر کے کوفہ چھوڑ دیا اور ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنے کے لیے مدینہ چلے گئے۔ لیکن 661 کا سال واقعات سے اتنا خالی نہیں جتنا بعض مورخین ہم مسلمانوں کو بتاتے ہیں۔ اس سال کے تجزیے سے مذہب اور سیاست کو ملانے والے معاصر مسلمانوں کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ خنجر کے وار سے علی کے قتل کے بعد اگلے دن حسن نے کوفہ کی جامع مسجد میں اس افسوسناک خبر کا اعلان کیا۔ غم سے نڈھال حسن نے مسلم کمیونٹی کو بتایا کہ ان کے والد نے ورثے میں 700 درہم یعنی تقریباً $3 کے سوا سونا، چاندی یا کوئی جائیداد نہیں چھوڑی۔ سچ تو یہ ہے کہ حضرت محمد کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے علی نے اس موقف کے باوجود کہ خلافت ہمیشہ آل رسول میں رہنی چاہیے، اپنا کوئی جانشین نامزد نہ کیا۔ ایک روایت ہے کہ حسن کی آنسوؤں سے بھری تقریر بمشکل ختم ہوئی ہوگی کہ یمن کے گورنر عبید اللہ بن العباس جو معاویہ کی فوج کے حملے کے ڈر سے بھاگ کر کوفہ آیا تھا، نے کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا کہ وہ حسن کی بطور نئے خلیفہ کے بیعت کر لیں۔ اس کے بعد کوفہ کے ممتاز لوگ ایک ایک کر کے آگے آئے اور نئے خلیفہ سے اطاعت کا اظہار کیا۔ اپنے والد کی طرح حسن بھی انتہائی کڑے وقت میں امیر المؤمنین کی ذمہ داریاں سنبھال رہے تھے۔ حضرت علی کو عین اس وقت قتل کر دیا گیا جب وہ حضرت معاویہ کے خلاف جنگ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے، اگرچہ ان کی یہ کوشش زیادہ ثمر آور نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ اس فوج کی ترتیب حسن کے والد نے تشکیل دی تھی اور اب وہ دمشق کی طرف پیش قدمی کرنے کے احکامات کی منتظر تھی۔ شاید حسن اپنے اندر موجود امن پسند انسان اور فوجی طاقت میں کمی کا ادراک ہونے کے باعث کوئی حملہ کرنے میں شش و پنج کا شکار تھے۔ تقریباً 2 ماہ تک لشکر کوفہ کے قریب خیمہ زن رہا، لیکن انہیں کوئی حکم نہ ملا۔
لوگ حیران تھے کہ خلیفہ آخر کس لیے ہچکچاہٹ میں مبتلا ہیں، حتیٰ کہ حسن اپنے وفادار فوجیوں کے حوصلے بلند رکھنے کے لیے بھی شعلہ بیان تقریریں نہیں کر رہے تھے، حالانکہ یہ فوجی خلیفہ کے والد کے مشہور زمانہ انداز خطابت کے عادی تھے۔ دوسری جانب معاویہ موقع کی تلاش میں تھے۔ ان کا جرنیل بصر بن ابی حارث حال ہی میں اسلام کے مرکز مکہ اور مدینہ پر خوں آشام حملہ کر کے واپس آیا تھا، جہاں اس نے بچوں تک کا قتل عام کیا اور ایسے ظالم قاتل کے طور پر شہرت پائی جو باغیوں کو معاف کرنے کا قائل نہیں تھا۔ بصر کسی مزاحمت کے بغیر مکہ اور مدینہ میں باری باری داخل ہوا اور وہاں کی آبادی کو اپنی وفاداریاں علی سے معاویہ کی طرف بدلنے کا حکم دیا، اور اس حکم پر لوگوں نے سر تسلیم خم کیا کیونکہ وہ انکار کے نتائج سے بخوبی آگاہ تھے۔ بصر نے ہر اس شخص کا گھر تباہ کر دیا جس نے سرتابی کی جرت کی اور ان کے بچوں کے سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ جس وقت معاویہ کی فوج کے مکہ اور مدینہ پر حملے کی خبر ملی تھی، اس وقت حسن اپنے والد کی طرف تھے۔ دونوں شہروں کے گورنر بمشکل جان بچا کر فرار ہوئے۔ یمن کے گورنر، یعنی وہ پہلا شخص جس نے حسن سے سب سے پہلے بیعت کی اور بعد ازاں انہیں دھوکہ دیا، اس کے دو بیٹے بھی بصر کی بربریت کا نشانہ بنے۔ حسن کو معلوم تھا کہ فوجیں ان کے خلاف صف آرا ہو چکی ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ ایک امن پسند انسان ہوں، لیکن حملہ کرنے میں ان کے تعامل سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ حقیقت پسند بھی تھے، لیکن انہیں اس بے عملی کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا۔ ان کے لشکر میں بددلی پھیل گئی اور لوگوں نے محسوس کیا کہ ان کا خلیفہ لڑائی میں دلچسپی رکھتا ہے اور نہ ہی حکمرانی میں۔ جہاں خارجی حضرت حسن کی بزدلی پر ان کا تمسخر اڑا رہے تھے، وہاں ان کے بصرہ میں موجود اتحادی اور چچا عبداللہ بن العباس نے انہیں لکھا کہ یا تو آپ کوئی فیصلہ کن کارروائی کریں یا پھر لوگوں کی حمایت سے محروم ہونے کے لیے تیار رہیں۔ چچا کی حمایت ملنے اور اپنی دفاعی اور ٹیکٹیکل پوزیشن کا محتاط اندازہ لگانے کے بعد حسن نے معاویہ، جو خود کو متوازی خلیفہ سمجھتے تھے، کو لکھا کہ وہ گورنری سے ہٹ جائیں اور حسن کی اطاعت کا اظہار کریں۔ اپنے خط میں حسن نے امیر المؤمنین کے دستخط کیے اور معاویہ کے نسب کا مذاق اڑاتے ہوئے انہیں یاد دلایا کہ تم نے اور تمہارے والد نے محض اس وقت اسلام قبول کیا جب مکہ فتح ہوا اور تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ خط میں ڈھکے چھپے الفاظ میں معاویہ کو دھمکی دی گئی تھی کہ انہوں نے اگر اطاعت پر آمادگی ظاہر نہ کی تو فوجی کارروائی کی جائے گی۔ معاویہ اس قسم کی سفارتی جارحیت کے کھیل کے عادی تھے۔ وہ پہلے علی کو بے دست و پا بنا چکے تھے اور اب کی بار حسن سے ذرا مختلف ہتھ کنڈے سے نمٹنے والے تھے۔ انہوں نے علی کے ساتھ درستگی سے پیش آنے کے انداز کے بجائے اپنی عمر و تجربے اور ایک منتظم کی اہلیت بروئے کار لاتے ہوئے حسن کو خبردار کیا کہ آپ کی ناتجربہ کاری سے دشمنان اسلام کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور پتہ پھینکا اور پیشکش کی، خلافت سے دستبردار ہو جاؤ، تمہیں بیش بہا دولت اور تمہاری پسند کی جاگیر سے نواز دوں گا۔ حسن کو خط ملا، لیکن وہ کوئی جواب دینے میں ناکام رہے۔ جواب نہ دینے کو کمزوری کی علامت سمجھتے ہوئے معاویہ نے شائستگی کو خیر باد کہتے ہوئے دوسرا خط بھیج دیا، جو دراصل انہیں باز رہنے کا نوٹس تھا، تاہم اس میں ابھی امید کا عنصر ابھی باقی تھا۔ اس مرتبہ معاویہ نے وعدہ کیا کہ وہ حسن کو اپنا ولی عہد اور اگلا خلیفہ نامزد کر دیں گے۔ حسن نے جواب میں زمین، دولت اور مستقبل کی جانشینی کی پیشکش کی بنیاد پر مصالحت اور معاویہ کے مطالبات کو مسترد کر دیا۔ ایک بار پھر اہل اسلام، صحابہ رسول خون ریزی کی طرف بڑھ رہے تھے، کسی مذہبی تنازع کو حل کے لیے نہیں، بلکہ تخت پر بیٹھنے کے اپنے دعوے کے لیے۔ ویسے میں طارق فتح صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا یہاں پہ کہ کیا مذہبی تنازع کو حل کرنے کے لیے خون ریزی جائز ہے؟ کیونکہ آپ کے اس جملے سے ایسے ہی لگتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اپنے مخالف کی کمزوری اور جاسوسوں کے ذریعے حسن کی صفوں میں تقسیم کا اندازہ کر کے گورنر شام معاویہ بن سفیان نے حملہ کر دیا۔ 60,000 سپاہیوں کے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے معاویہ نے حسن کی فوج سے نمٹنے کے لیے پیش قدمی شروع کر دی۔ اس مرتبہ جنگی خطوط جغرافیائی خطوط کے ساتھ ابھرے تھے، یعنی بیٹل لائنز ور ڈران along the geographical lines، یعنی اہل شام اہل عراق پر چڑھائی کر رہے تھے۔ کوفہ میں جیسے ہی حسن کو دشمن کی پیش قدمی کی اطلاع ملی، انہوں نے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے زور دیا کہ وہ جہاد کی تیاری کریں۔ انہوں نے علاقائی گورنروں کی طرف پیامبر بھیجے اور انہیں ہدایت کی کہ وہ اپنے لشکر تیار کر کے النخلیہ کے مقام پر ان کی فوج کے پڑاؤ سے آ ملیں۔
روایت ہے کہ حسن کی اپیل کا رد عمل توقع سے کم سامنے آیا۔ ایسا لگتا ہے کہ حسن کے علم کے بغیر ان کے کچھ گورنر پہلے ہی معاویہ کے ہاتھوں بک چکے تھے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہزاروں وفادار فوجیوں نے خلیفہ کی آواز پر لبیک کہا اور فوجی پڑاؤ میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ یہاں حسن نے بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک غلط انتخاب کر لیا۔ انہوں نے انتہائی قابل اعتماد اور جنگجو قیس بن سعد کی بجائے عبید اللہ ابن عباس کو اپنی فوج کے ہراول دستے کا کمانڈر مقرر کر دیا۔ دونوں باپ بیٹے کو ان کے اپنے مقرر کردہ نمائندوں نے دھوکہ دیا۔ علی کے نمائندے نے تو فیصلہ کرنے میں غلطی کی، لیکن حسن کے بطور جنرل انتخاب سے مخالف فریق کو فائدہ پہنچا۔ عبید اللہ، جنہوں نے یمن میں اپنی کمان خالی چھوڑ دی تھی، فوج کی قیادت کرتے ہوئے دریائے فرات کے بہاؤ کی مخالف سمت میں پیش قدمی کر کے عراقی شہر فلوجہ پہنچے۔ لشکر کا دوسرا حصہ حسن کی کمان میں تھا۔ اگلی صبح خلیفہ نے خطبہ دیا جس میں انہوں نے فوج کو اشتعال دلانے اور بہادری کے جوہر دکھانے پر آمادہ کرنے کی بجائے امن کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کر ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ کوئی بھی نقصان یا برائی کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ اس پر فوج ابہام کا شکار ہو گئی۔ کیا خلیفہ لڑے بغیر شکست مان رہا تھا؟ ہمیں جہاد کے لیے اٹھ کھڑا ہونے کا درس دے کر کیا آپ اس کے اپنے قدم لڑکھڑا رہے ہیں؟ مورخین بتاتے ہیں کہ جلد ہی لشکر میں ہنگامہ شروع ہو گیا اور پھر افراتفری سے نوبت کھلی بغاوت تک جا پہنچی۔ حسن کے اپنے سپاہیوں نے ان کے خیمے پر حملہ کر دیا اور لوٹ مار شروع کر دی۔ انہوں نے خلیفہ کی زرہ بھی کھینچ لی، جس پر انہیں اپنے چند وفادار ملازمین اور محافظوں کے گھیرے میں گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے فرار ہونا پڑا۔ خارجیوں نے تعاقب کرتے ہوئے انہیں جا لیا اور ان پر کلہاڑے سے حملہ کر دیا، جس سے حسن کے کولہے پر گہرا زخم آیا۔ زخمی خلیفہ امیر المومنین کو وہاں سے نکال لیا گیا، جبکہ حملہ آور کو پکڑ کر تشدد کے بعد ہلاک کر دیا گیا، پھر لاش کا سر پتھر سے کچل دیا گیا۔ جس وقت نواسہ رسول اپنے زخم کا علاج کر رہے تھے، معاویہ اپنی منظم شامی فوج کے ساتھ پیش قدمی کر رہا تھا۔ وہ راستے میں آنے والے ہر قصبے اور قبیلے کی جاں بخشی کرتے ہوئے حسن کے 12,000 سپاہیوں پر مشتمل ہراول دستے کے سامنے آ گئے۔ اس دستے کی کمان عبید اللہ کے پاس تھی۔ ایک زیرک سیاست دان معاویہ نے حسن کی فوج کے کمانڈروں کو پیغام بھجوایا کہ ان کے خلیفہ نے امن کی خواہش کی ہے اور جنگ بندی پر دستخط کرنا چاہتا ہے۔ جب یہ ہتھ کنڈا ناکام رہا تو معاویہ نے عبید اللہ کے پاس ایک ذاتی ایلچی بھیجا اور اسے پیشکش کی کہ اگر وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کر لے تو اسے 10 لاکھ درہم ادا کیے جائیں گے، نصف رقم محاذ جنگ پر اور باقی ماندہ کوفے پہنچنے پر ادا کر دی جائے گی۔ عبید اللہ نے حسن سے وفاداری کے لیے قرآن پر حلف اٹھایا تھا۔ اس کے 2 کم سن بیٹے یمن میں معاویہ کی فوج کے ہاتھوں تحقیق ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے 1 ملین درہم میں خود کو بیچ ڈالا۔ عسکری تاریخ میں شاید ہی کسی فوجی جرنیل کو مخالف فوج نے اس انداز میں خریدا ہوگا۔ حسن نے اپنے والد کی طرح غلط شخص پر اعتماد کیا تھا۔ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ذاتی کردار میں بے مثل ہونے کے باوجود علی اور حسن کسی دوسرے کے کردار کا ٹھیک اندازہ لگانے میں قطعی ناکام ثابت ہوئے۔ حسن سے سب کچھ چھن گیا اور وہ جانتے تھے۔ 2 روز تک جھڑپوں کے بعد انہوں نے اس شرط پر معاویہ کی جنگ بندی کی پیشکش قبول کر لی کہ حسن مجتبیٰ کے تمام سپاہیوں کی جاں بخشی کی جائے گی۔ معاویہ نے 10 لاکھ درہم یعنی $40,000 اور فاسا درائے جرد کی زرعی اراضی کا مالیہ ادا کر کے اس ڈیل میں مزید مٹھاس گھول دی۔ معاہدے پر دستخط ہو گئے اور حسن اور ان کے اہل خانہ نے باقی ماندہ زندگی مدینہ میں ریٹائرمنٹ میں گزارنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ مورخین کا اس سال کو کمیونٹی کا سال قرار دینا اور یہ تاثر دینا کہ اس سے مسلمانوں میں کشمکش اختتام پذیر ہو گئی تھی، گمراہ کن بات ہے۔ آنے والے برسوں میں حضرت حسن کے چھوٹے بھائی حضرت حسین اور رسول اللہ کے تقریباً تمام اہل خانہ سمیت مزید خون بہنے والا تھا، اور گویا پیغمبر کے گھرانے کا مسلمانوں کے ہی ہاتھوں انسانیت سوز قتل کافی نہیں تھا کہ مکہ میں خانہ کعبہ، خانہ خدا اور اسلام کی پہلی مسجد کو راکھ میں تبدیل کر دیا گیا۔ یقیناً اکثر مسلمان یا تو ان المیوں سے لا علم ہیں یا پھر انہیں ان کی تاریخ کسی تنقیدی جائزے کے بغیر محض پراپیگنڈے کے نقطۂ نظر سے پڑھائی جاتی ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے کینیڈا، امریکہ اور یورپ میں تقسیم کی جانے والی درسی کتب تاریخی المیوں پر پردہ ڈالنے کی بہترین مثال ہیں۔ کتاب
ہسٹری آف اسلام میں لکھا ہے کہ معاویہ اور علی کے درمیان خانہ جنگی حکم ربی تھا اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ابتری مسلمانوں کے لیے مفید ثابت ہوئی۔ کوٹ: اگر یہ اختلافات پیدا نہ ہوتے اور امیر معاویہ کی علی ابن ابی طالب سے جنگ نہ ہوتی تو ہم اسلامی شریعت کے بڑے اور اہم حصے سے محروم ہو جاتے۔ تو پھر ایسا کیوں ہوا؟ اللہ خود اس مذہب کا محافظ ہے اور اس نے اس کے تحفظ کا وعدہ کر رکھا تھا۔ یہ اس کی مرضی تھی کہ علی اور امیر معاویہ کے درمیان اختلافات ہوئے اور اس کے بعد آنے والے مواقع بھی اسی کی وجہ سے تھے۔ اینڈ کوٹ۔ معاویہ، عربوں کے پہلے بادشاہ۔ اسلامی تاریخ کی ایک ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ لوگ جن سے مشرکین مکہ میں حضرت محمد کی تبلیغ کی کوششوں کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، وہی آپ کے نام پر آپ کے مذہب اور حکمرانی کے وارث بن کر ابھرے۔ اسلام پسند سکالر ابو العلا مودودی امیر معاویہ کی خلافت کو مطلق العنان بادشاہت اور ان کے خلافت کے منصب پر فائز ہونے کو جوابی انقلاب یعنی کاؤنٹر ریولوشن قرار دیتے ہیں، جس سے اقتدار کوٹ گناہ گار ہاتھوں اینڈ کوٹ کو منتقل ہو گیا۔ معاویہ کے والد سفیان اور حضرت محمد آپس میں رشتہ دار تھے، ان کے دادا آپس میں بھائی تھے۔ اس کے باوجود دونوں قبائل بنو ہاشم اور ابو سفیان کا قبیلہ بنو امیہ آپس میں حریف تھے، جو اکثر ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے۔ یہی وہ دشمنی تھی جو حضرت محمد کے انتقال کے بعد شروع ہوئی اور پھر صدیوں تک مسلمانوں میں تنازع کا باعث بنی رہی۔ اینڈ کوٹ۔ ابو سفیان مکہ کے ایک طاقتور اور قابل احترام سردار تھے۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے سماجی نظام کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ وہ آپ سلم کو ایسا انسان سمجھتے تھے جو سیاسی طاقت کا خواہاں تھا اور جو قریش کے روایتی کثیر و تعداد خداؤں جن میں سے ایک اللہ تھا کو چیلنج کر رہا تھا۔ یہ ابو سفیان ہی تھا جس نے اہل مکہ کو قبول اسلام سے روکنے کے لیے کئی تادیبی اقدامات کیے۔ سن 622 میں حضرت محمد کی ہجرت مدینہ کے بعد ابو سفیان ہی نے مدینہ میں پناہ گزین مسلم کمیونٹی پر جنگ مسلط کرنے کے لیے اہل مکہ کی قیادت کی۔ اس کے نتیجے میں جنگ بدر لڑی گئی، جو تعداد میں انتہائی قلیل مسلمانوں کے لیے تاریخی کامیابی پر ختم ہوئی۔ لیکن ابھی اسلام اور رسول کے خلاف ابو سفیان کی مہم ختم نہیں ہوئی تھی کہ اس نے اس کے بعد بھی مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی 2 جنگوں کی کمان سنبھالی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دینے میں ناکام رہا۔ اس کے بعد محمد صلی اور مشرکین کے درمیان عارضی جنگ بندی پر اتفاق ہوا اور 628 عیسوی میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، جو محض 2 سال تک مؤثر رہا۔ سن 630 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10,000 فوجیوں پر مشتمل لشکر تیار کیا اور مکہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ شکست کو سامنے دیکھ کر ابو سفیان اور ان کا بیٹا معاویہ مسلمان ہو گئے۔ حضور نے انتہائی شفقت اور ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دیرینہ دشمنوں کو صحابہ اور ابو سفیان کے گھر کو گوشہ عافیت قرار دے دیا۔ روایت ہے کہ انہوں نے فتح مکہ کے بعد یہ اعلان کیا کہ جو کوئی بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے پناہ حاصل ہوگی اور اپنے گھر میں رہنے والے کی بھی جان بخشی کی جائے گی۔ اگرچہ حضرت محمد نے مخالفین کو معاف کر کے گلے لگا لیا تھا، لیکن دشمنیاں باقی رہیں۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ابو سفیان اور معاویہ نے شکست کے بعد بطور دشمنی اسلام قبول کیا۔ I don't know what that means۔ کاتب حضرات، آگے چلتے ہیں۔ جب 632 میں حضرت محمد کا انتقال ہوا تو ابو سفیان جنوبی صوبہ نجران کے حاکم تھے۔ انہوں نے جیسے ہی یہ سنا کہ ابو بکر کو حضرت محمد کا جانشین تسلیم کر لیا گیا ہے تو وہ غضبناک ہو گئے اور حضور کے کزن اور داماد علی سے کہا کہ وہ خلیفہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ علی نے ان کی حمایت مسترد کرتے ہوئے ابو سفیان پر الزام لگایا کہ تمہاری حمایت اسلام دشمنی کے سوا کچھ نہیں۔ دوسری طرف ستم ظریفی دیکھیے کہ جہاں ابو سفیان حضرت علی کی اطاعت کے لیے آمادہ تھے، وہاں ان کے بیٹے معاویہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ امویوں نے غیر عرب مسلمانوں یعنی ایرانیوں، ہندوستانیوں اور افریقیوں کا درجہ مزید کم کر دیا۔ یہ عمل بدقسمتی سے عمر کے دور میں شروع ہوا تھا، لیکن اس کا اصل آغاز اسی وقت ہو گیا تھا جب ابو بکر کے اقتدار میں آنے کے وقت مکی عربوں کی برتری کی پالیسی اختیار کی گئی۔ ڈنور یونیورسٹی کے پروفیسر لیاقت تقم لکھتے ہیں کہ امویوں کے دور خلافت 661 تا 750 عیسوی کے دوران قیادت اموی قبیلے تک محدود تھی۔
عرب مسلمانوں کو تو انتہائی معتبر مقام دیا گیا، جبکہ غیر عربوں کو دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا۔ نسل پرستی کی ممانعت کے قرآنی حکم کے برعکس پیغمبر کے انتقال کے فوراً بعد عرب شناخت کا انداز تفاخر عود کر آیا۔ غیر عرب نو مسلموں سے چاہے ان کی سابق سماجی حیثیت کچھ بھی تھی، دوسرے درجے کے شہری یعنی موالی کا سلوک کیا جاتا تھا۔ اینڈ کوٹ۔ امویوں کی طرف سے غیر عرب مسلمانوں کے ساتھ کھلے عام نسلی امتیاز کے شواہد پر اسلام پسند عالم دین ابو الاعلیٰ مودودی نے بھی تفصیل سے لکھا ہے، اس بات کا تجزیہ کرتے ہوئے کہ کس طرح خلافت کا ادارہ امویوں نے موروثی بادشاہت میں تبدیل کر دیا۔ وہ اپنی ضخیم کتاب خلافت و ملوکیت میں لکھتے ہیں کہ امویوں کی حکومت نے شروع سے ہی عرب حکومت کا رنگ اختیار کر لیا، جس میں عربوں اور غیر عربوں کی برابری سے انکار کیا گیا۔ اسلامی اصولوں کی برملا خلاف ورزی کرتے ہوئے عرب حکمرانوں نے غیر عرب مسلمانوں پر جزیہ عائد کر دیا۔ غیر عرب مسلمانوں نے محسوس کیا کہ وہ عربوں کے غلام ہیں، اور حجاج بن یوسف کے دور میں تو غیر عرب مسلمانوں پر نمازوں کی امامت پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اینڈ کو پہلے 90 سال کی خلافت کی عرب نوعیت دو محاذوں پر قابل ذکر ہے: مغرب میں اسپین اور مشرق میں ہندوستان۔ اسپین، جس پر مسلمانوں کا قبضہ 711 سے شروع ہوا، کی فتح میں شمالی افریقہ کے بربر مسلمانوں کی تعداد عربوں سے کہیں زیادہ تھی، لیکن عربوں کو خاص طلسماتی حیثیت حاصل تھی، جبکہ غیر عرب کو اسلام قبول کرنے پر کسی عرب یا پہلے سے کسی عرب کی سرپرستی میں رہنے والے نو مسلم کا محکوم یعنی مولا بننا پڑتا تھا۔ جب اسپین فتح ہو گیا تو بربر افریقی مسلمانوں نے 739 عیسوی میں بغاوت کر دی اور بغاوت فرو کرنے کے لیے بھیجی گئی شامی فوج کو شکست دے دی۔ اس طرح ہندوستان، جہاں اموی فوج نے دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر قبضہ کر لیا تھا، میں ایسی روایتیں دستیاب ہیں کہ نو مسلم سندھیوں کو غیر مسلموں کی طرح جزیہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ خلیفہ یزید بن عبد المالک کے دور میں عرب مسلمان دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر حکمران تھے، جبکہ مشرقی کنارے پر سندھ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ لیکن 723 میں اموی فوج کا ایک بڑا لشکر دریائے سندھ کے علاقے میں بھیج کر مقامی مسلمان حکمران سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ غیر مسلموں کی طرح جزیہ ادا کرے۔ اس کے انکار پر کمانڈر جنید کی قیادت میں اموی فوج نے دریا عبور کیا اور طویل بحری جنگ کے بعد سندھی مسلمان کو پکڑ کر مرتد قرار دے دیا اور قتل کر دیا۔ سندھی بادشاہت کے خاتمے کے بعد جب مقتول بادشاہ کے بھائی نے دمشق میں جا کر سندھی مسلمانوں سے عربوں کی بدسلوکی کی خلیفہ سے شکایت کی تو اسے بھی جنید نے بھائی کی طرح پکڑ کر پھانسی دے دی۔ اسلام اور مسلمان سندھ پر اموی افواج کے حملے سے بہت پہلے سندھ میں داخل ہو چکے تھے۔ پیغمبر کے خاندان کے بعض افراد نے خلیفہ یزید کے قہر سے بچنے کے لیے سندھ میں ہی پناہ لی تھی، جبکہ بعض دیگر خاندان مکران، گجرات اور مالابار کے ساحلی علاقوں پر آباد ہو چکے تھے۔ یہ لوگ عمان اور یمن سے پرامن طریقے سے تاجروں کی حیثیت سے یہاں آئے، لیکن امویوں کے حملوں سے سندھ میں بڑے پیمانے پر سماجی ابتری پیدا ہوئی اور سینکڑوں ہندوستانیوں کو غلام بنا کر عراق بھیج دیا گیا۔ ہندوستانیوں کو پہلی مرتبہ پہلے اموی خلیفہ معاویہ بن سفیان کے دور میں بلوچستان میں مکران کے ساحل کے قصبوں پر قبضے کے دوران غلام بنایا گیا تھا۔ 9ویں صدی کے ایرانی مورخ احمد بن یحییٰ البلازری نے اپنی کتاب فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ جب محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا تو قیدیوں کو غلامی یا موت میں سے ایک کا انتخاب کرنے کو کہا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ صرف رور شہر میں 60,000 قیدیوں کو غلام بنا لیا گیا، جن میں شاہی خاندان کی 30 خواتین بھی شامل تھیں، جبکہ برہمن آباد سے دیگر 30,000، جبکہ ملتان میں 6,000 ہندوستانیوں کو غلامی پر مجبور کیا گیا۔ وہاں سے ملنے والی دولت یعنی مال غنیمت کا 5واں حصہ دمشق میں خلیفہ کو بھجوا دیا گیا، جبکہ باقی ماندہ تمام دولت لشکر اسلام میں تقسیم کر دی گئی۔ محمد بن قاسم نے جہاں جہاں سے موقع ملا سونا چاندی اکٹھا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ملتان سے اس نے مرکزی ہندو مندر کا طلائی بت اور مفتوحہ قلعے سے سونے اور جواہرات کی بڑی مقدار قبضے میں لے لی۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ قاسم شام واپسی پر اپنے ساتھ 12 کروڑ درہم یعنی تقریباً 50 لاکھ ڈالر لے کر گیا تھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی اسلام کے جائز چھٹے خلیفہ ہونے اور شام میں اپنا اقتدار برقرار رکھنے کے لیے ان کے ہتھ کنڈوں پر تو اعتراض کیا جا سکتا ہوگا،
لیکن ان کے بدترین ناقدین بھی ان کی ایک قابل منتظم اور امویوں کو پہلی عرب بادشاہت بنانے میں کردار کا اعتراف کرتے ہیں۔ امیر معاویہ جانتے تھے کہ انہیں بااثر مذہبی حلقوں کی حمایت حاصل نہیں، اور شاید اسی وجہ سے انہوں نے عقیدے کی بنیاد پر قائم انتظامیہ کو عرب قبائلی اشرافیہ میں منتقل کر دیا۔ ڈاک کا نظام اور اراضی کی رجسٹریشن کا ادارہ قائم کرنے پر بھی ان کی ستائش کی جاتی ہے۔ چونکہ اسلامی جذبہ ان کی قوت رہنمائی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے غیر مسلموں بالخصوص عیسائیوں کے لیے برداشت کی پالیسی اختیار کی۔ یہ جانتے ہوئے کہ ہمسایہ ریاست عراق میں نیچے ہی نیچے غصے کا لاوا پک رہا ہے، معاویہ نے قبائلی سرداروں کو ان کے استحکام کی ضمانت دینے کے لیے فراخ دلی سے رشوتیں دیں۔ اپنے 20 سالہ دور خلافت میں معاویہ نے عثمان اور علی کے دور میں معطل ہونے والی ہمسایہ ملک میں فتوحات کا سلسلہ بحال کیا۔ مشرق میں ان کی فوج نے ایرانی صوبہ خراسان فتح کیا اور اسے دریائے جیحوں کے پار وسط ایشیائی علاقوں پر حملے کے لیے ایک بیس کے طور پر استعمال کیا۔ مغرب میں معاویہ کے مصری گورنر نے مشہور فاتح عقبہ بن نافع کی قیادت میں شمالی افریقہ پر لشکر کشی کی اور بزنطینی دفاعی لائن الجزائر میں کارروائیاں کیں۔ البتہ وہ انتہائی خواہش کے باوجود اس انعام سے محروم رہے۔ معاویہ کی نظریں قسطنطنیہ آج کے استنبول پر رہیں اور انہوں نے بازنطینی سلطنت کے مرکزی شہر پر 2 ناکام حملے بھی کیے۔ پہلے حملے کی قیادت ان کے بیٹے یزید نے کی، جبکہ دوسرے لشکر کشی سمندری راستے سے 674 سے 680 کے دوران کی گئی۔ دونوں کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں۔ اس کے 800 سال بعد آخر کار مسلم فوج نے اس شہر کو فتح کر ہی لیا۔ واضح تاریخی شواہد کے باوجود کہ معاویہ کا خلافت پر حق مشکوک تھا اور انہیں مذہبی حمایت بھی حاصل نہیں تھی، لیکن انہوں نے خلیفۃ اللہ کا جو لقب اختیار کیا اسے معاصر مسلمانوں میں بڑی قبولیت ملی، جنہوں نے معاویہ کے دعوی خلافت کے جائز ہونے پر غور کرنے کی بجائے اندھی تقلید کا آسان راستہ اختیار کیا۔ تنقیدی تجزیہ نگار اکثر فرقہ وارانہ رکاوٹوں کے تناظر میں ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اگر کوئی شیعہ ہے تو اس کی گفتگو کا آغاز مخالفین علی پر تند و تیز جارحیت سے ہوگا، اور اگر کوئی سنی ہے تو معاویہ کے جائز حکمران ہونے کے کسی شک پر فوراً طنز کرے گا۔ دراصل یہ ثابت کرنے کی سرتوڑ کوششیں کی گئیں کہ معاویہ کو اللہ کی طرف سے مستقبل کا اسلامی بادشاہ چنا گیا تھا۔ اکبر نجیب آبادی کی کتاب ہسٹری آف اسلام اس کی ایک مثال ہے۔ ایک پیرے میں معاویہ کی ایمانداری کو نمایاں کرتے ہوئے مصنف نے معاویہ کی والدہ ہندہ کے بارے میں ایک سکینڈل بیان کیا ہے جس میں اس پر ناجائز تعلق کا الزام لگایا گیا ہے۔ پتہ چلنے پر اس کے شوہر نے اسے اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیا۔ معاملہ طے کرنے کے لیے میاں بیوی کو ایک نجومی کے پاس لے جایا گیا۔ اس نے نہ صرف ہندہ کے گناہ کی تصدیق نہ کی بلکہ یہ پیش گوئی کی کہ تم نے کوئی زنا کیا ہے، نہ کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، بلکہ تم ایک بادشاہ کو جنم دو گی جس کا نام معاویہ ہوگا۔ ویسے یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ہندہ وہی خاتون ہیں جنہوں نے حضور کے چچا حضرت حمزہ کو اپنے غلام وحشی کے ہاتھوں قتل کروایا تھا اور ان کا کلیجہ میدان جنگ میں نکال کر اپنے دانتوں سے چبایا تھا۔ یہ وہی ہندہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ مصنف کیا بتانا چاہتا ہے؟ کیا ہم ایک مشرک ماہر علم فلکیات کی پیش گوئی پر یقین کر لیں جس میں مستقبل کے اسلامی بادشاہ کی اللہ کے نام پر حکمرانی کے حق کی توثیق کی گئی ہے؟ اس نقطے پر اکثر مسلمان بالکل خاموش دکھائی دیتے ہیں اور اس کہانی پر کسی اعتراض کے بغیر یقین کرتے ہیں۔ کئی احادیث بھی مختلف واسطوں سے ہم تک پہنچی ہیں جن میں حضرت جبرائیل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاویہ کی خصوصی حیثیت سے آگاہ کیا ہے۔ برطانوی مسلم مصنفہ عائشہ بویلی اپنی کتاب معاویہ میں لکھتی ہیں، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد، اللہ نے مجھے آپ کی اور معاویہ بن ابی سفیان کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی ہے۔ اینڈ کوٹ۔ بویلی یہ بھی کہتی ہے کہ حضرت محمد نے معاویہ کے انتہائی قابل اعتبار ہونے کی وجہ سے انہیں ابو بکر اور عمر کے برابر کا رتبہ عنایت فرمایا۔ رسول اللہ جو اعتماد حضرت معاویہ پر فرماتے تھے وہ الطبرانی اور البزار کی بیان کردہ کہانی سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معاملے میں ابو بکر اور عمر سے مشاورت فرمائی، لیکن وہ کوئی موضوع حل نہ بتا سکے۔ تب حضور نے معاویہ کو بلوا بھیجا اور فرمایا، معاویہ سے مشاورت کرو کیونکہ وہ قابل اعتماد ہیں۔ اینڈ کوٹ۔ حقیقت یہ ہے
کہ روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 200 سال بعد اس شیعہ عالم نے بیان کی جسے شیعہ مسلمانوں سے کوئی پیار نہیں تھا، اور محض اس بات سے اس حدیث کی صحت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ معاویہ کے دور میں مسلمانوں کا خون بہنے کی وجہ ان کی اسلام کی ریاست کی بجائے اسلامی ریاست کے قیام سے وابستگی تھی۔ امیر معاویہ نے حضرت علی اور حضرت حسن دونوں کو شکست دی۔ اگرچہ وہ تخت دمشق میں محفوظ تھے اور بازنطینی سلطنت سے حاصل کردہ عظمت سے لطف اندوز ہو رہے تھے، لیکن علی کے ساتھ ان کی مخاصمت ختم نہ ہوئی۔ گورنر شام، جنہوں نے خود کو خلیفۃ اللہ مقرر کر رکھا تھا، اس احساس جرم سے پیچھا نہ چھڑا سکے جو ان کے ضمیر کو بیمار بنا رہا تھا۔ علی پر برتری کا اظہار ایک افسوسناک رسم سے ہوتا ہے جو 90 سالہ اموی خلافت میں تقریباً 6 اشروں تک یعنی 60 سال تک جاری رہی۔ پوری سلطنت میں نماز جمعہ کے ہر خطبے میں ائمہ مساجد کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ حضرت علی اور ان کی اولاد پر تبرہ بھیجیں۔ اس اولاد میں رسول اکرم کے نواسے، نواسیاں اور ان کی صاحبزادی فاطمۃ الزہرا بھی شامل تھے۔ اس طرح ہر نماز کے بعد علی پر تبرہ بھیجنے کا آغاز ہو گیا، حتیٰ کہ حج کے ارکان کی ادائیگی کے دوران بھی ایسا کیا جاتا تھا۔ یقیناً اس بات کا ذکر سعودی عرب، پاکستان اور مصر سے امڑنے والے معاصر اسلامی لٹریچر میں کہیں نہیں ملتا۔ علی پر تبرہ بھیجنے کی رسم کسی اور نے نہیں، خود معاویہ نے قائم کی۔ اس کا مقصد علی کے حامیوں کو اشتعال دلانا تھا جو بدستور عراق میں بڑی تعداد میں موجود تھے۔ مورخ طبری کے مطابق اکتوبر 661 میں خلیفہ معاویہ نے کوفہ کا نیا گورنر مقرر کرتے ہوئے انہیں خصوصی ہدایات دیں کہ علی پر دشنام ترازی اور تنقید سے گریز نہ کرنا، اور عثمان کے لیے اللہ کی مغفرت اور ان کی بخشش کی دعا مانگتے رہنا، علی کے حامیوں کو مطعون کرتے رہنا، ان سے دور رہنا اور ان کی بات پر ہرگز کان نہ دھرنا۔ اینڈ کوٹ۔ جہاں کئی اسکالر طبری کے اس تاریخی حوالے کی تردید کرتے ہیں، وہاں جماعت اسلامی کے بانی ابو الاعلی مودودی اس سے متفق ہیں۔ اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں مودودی لکھتے ہیں، کوٹ، معاویہ کے دور میں ان کی طرف سے اور ان کے گورنروں کو جاری کیے گئے احکامات کے تحت شروع ہونے والی ایک اور انتہائی افسوسناک اور ناپسندیدہ روایت یہ تھی کہ ممبر پر بیٹھ کر خطبوں میں علی کی توہین و تضحیک کی جائے۔ اینڈ کوٹ۔ مودودی لکھتے ہیں کہ اس عمل سے مسجد نبوی کو بھی نہ بخشا گیا۔ پیغمبر کی لحد مبارک کے عین سامنے اور علی کی اولاد کی موجودگی میں علی پر تبرہ بھیجا جاتا اور پیغمبر کے رشتہ داروں کو برا بھلا کہا جاتا تھا۔ نماز جمعہ کے دوران علی کے طعن و تشنیع کی روایت شروع ہونے کے 10 سال بعد علی کے حامی پرامن انداز میں مزاحمت کرتے رہے اور انہوں نے سر عام آل رسول کی تضحیک پر احتجاج نہ کیا۔ سن 670 میں جب کوفہ کا نیا گورنر مقرر کیا گیا تھا، ایک چھوٹے سے واقعے کی بنا پر معاویہ کے مخالفین کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا گیا۔ نئے گورنر زیاد یعنی ابن زیاد نے علی کے کئی حامیوں کی گرفتاری کا حکم دیا اور ان پر خلیفہ کی اتھارٹی کے خلاف بغاوت کا الزام لگا کر اسے کفر قرار دے دیا۔ مردوں کو گرفتار کر کے رسمی سماعت، جس میں معاویہ کے سامنے پیشی بھی شامل تھی، کے بعد انہیں کہا گیا کہ یا تو وہ سرعام علی پر تبرہ بھیجیں یا پھر موت کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان 8 ملزموں میں سے 6 نے موت کو ترجیح دی اور یوں ایک مرتد کے طور پر ان کے سر قلم کر دیے گئے۔ اس طرح ایک ایسی ہولناک روایت کی بنیاد رکھی گئی جس کے تحت آنے والے خلفاء اور سلاطین اپنے مخالفین کو مرتد قرار دے کر ہلاک کرتے رہے۔ ظاہر ہے کہ خلیفہ صرف بادشاہ نہیں بلکہ خلیفۃ اللہ یعنی زمین پر خدا کا اپنا نائب تھا۔ آج مسلمانوں کے لیے یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ وہ شخص جسے وہ پہلی اسلامی بادشاہت کا معمار سمجھتے ہیں، مساجد میں خطبات بلکہ حج کے دوران بھی علی پر تبرہ بھیجنے کی رسم کا خالق ہے۔ لیکن میں مسلمانوں سے یہ کڑوی گولی نگلنے کو کہہ رہا ہوں۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد اقتدار میں آنے والے اس چیز کا ہلکا سا بھی اشارہ نہیں کرتے جس کی آج 21ویں صدی میں ہمیں ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنے ماضی کو مستقبل کا نمونہ بنانے کی روش ترک نہیں کرتے، ہم اس ماضی کا اعادہ کرتے رہیں گے۔ مغرب میں رہنے والے نوجوان مسلمان جو اسلام پسندوں کی طرف سے اسلام کے اس نام نہاد دور کی طرف لوٹنے کی بات پر جذباتی ہو گئے ہیں، کو اپنے ان اساتذہ سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایسا بادشاہ جس نے علی اور رسول کے خانوادے پر تبرے کو حج کی رسومات کا حصہ بنا ڈالا، اسے اسلامی کیسے مانا جا سکتا ہے؟ اس سے امیویوں کے اقتدار کو جائز اسلامی خلافت قرار دینے کا بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔
آخر انہیں مسلمانوں کی سرزمین پر حکومت کا حق کیسے تھا اور انہیں یہ طاقت کہاں سے ملی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عثمان کے قتل پر انصاف مانگنے کا چیمپئن بنتے ہوئے انہوں نے مکی عربوں کے ایک گروہ کو ابھار کر علی اور بنو ہاشم کے سامنے لا کھڑا کیا۔ وہ حضرت عثمان کا جانشین ہونے کی بنیاد پر خلافت کے دعوے دار تھے، کیونکہ بہرحال عثمان کو 6 رکنی شورا نے خلیفہ منتخب کیا تھا۔ معاویہ اور امویوں نے جھوٹے طریقے سے عثمان کے قتل پر پیدا ہونے والے سوگ کو استعمال کیا اور مقتول خلیفہ کی جائز خلافت کو اپنی حکومت کا خدائی حق قرار دے دیا، حالانکہ قرآنی تعلیمات اور سنت رسول سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود کسی نے معاویہ سے یہ پوچھنے کی جرت نہ کی کہ وہ کیوں کر خود کو زمین پر خدا کا نائب قرار دے رہے تھے۔ ہر اموی خلیفہ خود کو افضل اور بہترین انسان قرار دیتا رہا۔ اموی سمجھتے تھے کہ انہیں اقتدار صرف اللہ کے حکم پر ملا، اگر اللہ نہ چاہتا تو اموی کہیں خلیفہ نہ بن سکتے۔ جبریت کے اس فلسفے کی اقلیت پسند مسلمانوں نے، جو اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ انسان اپنے عمل میں آزاد ہوتا ہے، مخالفت کی۔ معتزلہ کے نام سے مشہور ہونے والا یہ گروہ 720 کے عشرے میں بصرہ میں نمودار ہوا تھا۔ تاہم ایسا لگتا ہے کہ خدا کی مرضی کے اس فلسفے کو اکثر آبادی حتیٰ کہ امویوں کے مخالفین تک میں قبول کر لیا گیا تھا۔ در حقیقت خراسان، موجودہ ایران کا شہر، کے انقلابیوں کے ایک گروپ نے جب خونریزی کے بعد اموی خلافت کا تختہ الٹ دیا تو انہوں نے بھی خدا کی مرضی کے تحت اپنے اقتدار کو منصفانہ قرار دے ڈالا۔ ان کا کہنا تھا کہ خدا اگر نہ چاہتا تو ہم کیوں کر اتنے طاقتور رومیوں کو اقتدار سے نکال باہر کرتے۔ آج رسمی قسم کا فلسفہ اسلام پسندوں کو متاثر کر رہا ہے، لیکن صرف اسی وقت جب یہ ان کے لیے موزوں ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ 15ویں صدی کے بعد مغرب کی بلا تعطل کامیابیوں اور اسپین سے دربدری کے بعد مسلم اسکالرشپ کے خاتمے پر کیا کہیں گے؟ یہی جبریت یورپ کے مقابلے میں اسلام پسندوں کی بے چینی کا باعث ہے، کیونکہ یورپی ہر معاملے میں عقلی دلیل کو ترجیح دیتے ہیں۔ آئیے دمشق کو واپس چلتے ہیں، جہاں قبائلی وفاداریوں کی پیچیدگیوں اور ازدواجی تعلقات کے درمیان تصادم کے تناظر میں محلاتی ریشہ دوانیاں اور سازشیں جاری تھیں۔ معاویہ نے اپنے اقتدار کے استحکام کے لیے انتہائی خوبصورت کھیل کھیلا اور مخالفین کو بے بس کر کے رکھ دیا۔ اپنے 40 سالہ دور اقتدار کے خاتمے کا احساس ہوتے ہی انہوں نے خلافت اپنے بیٹے یزید کو منتقل کرنے کے لیے جوڑ توڑ شروع کر دی، لیکن اس کے لیے انہوں نے اس ادارے یعنی شورا کو بالکل نظر انداز کر دیا جس کے احترام کا انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ خلافت کو صرف مکی عربوں یعنی قریش تک محدود کرنے کے اصول کے تحت اب یہ حد اور بھی سمٹ گئی۔ معاویہ نے فرمان جاری کیا کہ خلافت صرف بنو امیہ قبیلے میں رہے گی۔ اس کے بعد اسے مزید نیچے لا کر ابو سفیان کے ذیلی قبیلے تک محدود کر دیا۔ یوں معاویہ کی نظر میں صرف یزید ہی ان کے جانشین کے طور پر خلیفۃ اللہ یا اللہ کا نائب بننے کا حقدار تھا، حالانکہ یزید کسی لحاظ سے افضل تھا نہ خیر الناس۔ انگور کی شراب کا رسیا یزید اس قابل نہیں تھا کہ بزور طاقت خلافت حاصل کر سکتا، لہٰذا باپ کو اپنی زندگی میں ہی وصیت کرنا تھی، لیکن اس سے پہلے چند رکاوٹیں دور کرنا ضروری تھیں۔ انہوں نے پہلے دیگر امیدواروں کا پتہ صاف کرنا شروع کیا۔ خالد بن ولید کے بیٹے خالد ابن ولید کو زہر دے دیا گیا۔ پھر معاویہ نے فوری طور پر مدینہ کے گورنر مروان کو فارغ کر کے اس کی جگہ اپنے بھتیجے الولید بن عتبہ بن ابو سفیان کو تعینات کر دیا۔ اس فیصلے سے خاندان کے اندر شدید چشمک پیدا ہوئی۔ حضور کی اسلامی تعلیمات، قرآنی آیات اور احادیث کا احترام رونتے ہوئے شاہی حلقوں میں زہریلے الفاظ میں نئے خلیفہ کے لیے بیان حلفی گردش کرتا رہا۔ اس طرح آج تک اقتدار کے بھوکے لوگ قرآنی آیات اور احادیث نبوی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ وہ قرآنی آیات کو اپنی اخلاقی سطح سے زیادہ خود کو راسخ العقیدہ مسلمان ثابت کرنے کے لیے بطور آلہ استعمال کرتے ہیں۔ بڑا سیاستدان مرنے ہی والا تھا، لیکن رخصتی سے قبل اس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ عمائدین اور عام شہری یزید کی بطور خلیفہ اطاعت کریں۔ 28 اپریل 680 کو اسلام کے پہلے بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ یزید بن معاویہ نے پہلے ولی عہد اسلام کے طور پر خلیفۃ اللہ اور امیر المؤمنین کا حلف اٹھا لیا۔ یزید کی سربراہی میں جلد ہی اسلام کے تاریک ترین دور یعنی تیسری خانہ جنگی کا آغاز ہونے والا تھا۔
اقتدار کی اس کشمکش نے مسلمانوں کی نفسیات پر ایسا گہرا گھاؤ چھوڑا جس کے زخم سے آج بھی بغداد کی گلیوں میں خون رس رہا ہے۔ یزید کو اسلام کے سب سے زیادہ منفرد اور مطعون شخص ہونے کی منفرد حیثیت بھی حاصل ہے۔ معاویہ کی وراثت میں 2 دہائیوں پر مشتمل سیاسی استحکام اور فوجی توسیع شامل تھی۔ اسے بجا طور پر ایسی حکمرانی کی بنیاد رکھنے کا اعزاز دیا جاتا ہے جس سے اسلامی سلطنت کے طول و عرض کو فائدہ پہنچا، لیکن معاویہ کو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ اس نے تخت دمشق پر اسلام اور اللہ کے نام پر اپنے بیٹے یزید کو لا بٹھایا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے قتل عام کا مرتکب ہوا۔ خلیفہ یزید، خلیفۃ اللہ اور قاتل حسین۔ موروثی خلیفہ بننے کے بعد یزید کا پہلا کام صرف اپنے اقتدار کو مضبوط کرنا نہیں بلکہ خلافت کے اپنے مایوس حریفوں کے کسی ممکنہ چیلنج کا خاتمہ کرنا تھا۔ انہوں نے مدینہ میں اپنے کزن گورنر عبد الرحمن بن ولید کو چمڑے پر ایک حکم لکھ کر بھیجا۔ مورخ طبری بیان کرتا ہے کہ اس چمڑے کا سائز چوہے کے کان کے برابر تھا، جس میں حکم دیا گیا تھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر کو حراست میں لے کر بیعت لی جائے۔ اتنی سختی سے ہدایت پر عمل درآمد کرو کہ انہیں بیعت سے پہلے کچھ اور کرنے کا موقع نہ ملے، تم پر رحمت ہو۔ اینڈ کوٹ۔ ان تینوں نے اس وقت معاویہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا جب انہوں نے یزید کو جانشین نامزد کر کے اس طرح نامزدگی پر بیعت کی تقریب منعقد کی تھی۔ حسین اور عبداللہ دونوں سابق خلفاء کے بیٹے تھے، علی ابن ابی طالب اور عمر بن خطاب، جبکہ عبداللہ ابن زبیر کے والد اس مجلس شورا میں شامل تھے جس نے حضرت عثمان کو خلیفہ نامزد کیا تھا۔ ان تینوں کا خیال تھا کہ خلافت پر یزید سے زیادہ ان کا حق تھا، تاہم یزید کی اتھارٹی کو صرف حسین اور عبداللہ بن زبیر کے متوازی چیلنجوں کا سامنا تھا۔ حسین اور ابن زبیر کو گورنر کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا گیا۔ ابھی انہیں امیر معاویہ کے انتقال کی خبر نہیں تھی، لیکن انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی غیر معمولی بات ضرور ہوئی ہے۔ حسین نے احتیاطی اقدام کے طور پر گورنر سے ملاقات سے پہلے اپنے حامیوں کو ہوشیار کر دیا، لیکن ابن زبیر نے خطرہ بھانپ کر ملاقات سے انکار کر دیا اور شہر سے نکلنے کی تیاری کر لی۔ گورنر الولید نے حسین کو حکم دیا کہ وہ یزید کی بیعت کریں۔ اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے گورنر نے اب معزول گورنر مروان کے ساتھ اتحاد کر لیا تھا۔ حسین نے کچھ دیر توقف کے بعد یہ تجویز پیش کی کہ وہ بند کمرے کی بجائے عوامی سطح پر بیعت کریں گے۔ اس کے لیے اگلے دن تک انتظار کرنا پڑا۔ طبری بیان کرتے ہیں کہ الولید نے اگرچہ یہ چال محسوس کر لی، تاہم مروان چاہتا تھا کہ حسین کو گرفتار کر کے یزید کو خلیفۃ اللہ تسلیم نہ کرنے پر ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ بہرحال آخر میں طے یہ پایا کہ اگلے روز عام بیعت ہوگی۔ اس رات عبداللہ ابن زبیر رات کے اندھیرے میں اپنے بھائی، اہل خانہ اور وفادار دوستوں کے ساتھ مکے کو فرار ہو گئے۔ الزبیر پر دباؤ ڈالنے میں ناکامی پر غضبناک ہو کر الولید نے اپنی ساری توجہ حسین پر مرکوز کر دی اور کہا کہ آپ فوری طور پر خلیفہ کی بیعت کریں۔ حسین نے وعدہ کیا کہ وہ اس درخواست پر کل غور کریں گے، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوا وہ بھی پناہ کے لیے مدینہ سے مکہ کو روانہ ہو گئے۔ قسمت کے اس حیران کن چکر میں حضرت محمد کے نواسے اپنے نانا کے نقش قدم پر الٹ سمت میں چل رہے تھے۔ حضرت محمد نے مکہ کے مظالم سے بچنے کے لیے مدینہ میں پناہ لی، جبکہ ان کے نواسے حسین یزید، الولید اور مروان کے دباؤ کے باعث مکہ میں گوشۂ عافیت تلاش کر رہے تھے۔ جہاں حضرت محمد رات کے اندھیرے میں اس جگہ کی تلاش میں نکلے جہاں وہ اسلام کی ریاست قائم کر سکیں، اور اب 60 سال بعد ان کے نواسے حضرت حسین اس اسلامی ریاست کی گرفت سے بچنے کے لیے دور جا رہے تھے جو حضرت محمد کے پیروکاروں نے اسلام کے نام پر تخلیق کی تھی۔ اس کے بعد کیا واقعات رونما ہوئے، مورخین میں اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ مکہ پہنچنے پر وہاں کے لوگوں کی حمایت حاصل کرنے میں حسین نہیں بلکہ عبداللہ ابن زبیر کو کامیابی ملی۔ اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ خلیفہ یزید نے حسین کی بجائے عبداللہ کے ناراض بھائی عمر بن زبیر کو مکہ پر حملہ کر کے باغی بھائی کو پکڑنے کا حکم دیا تھا۔ اسلام کے نام پر خانہ خدا کے اندر جنگ کے لیے بھائی کو بھائی کے سامنے کھڑا کرنے کے اقدام کی زیادہ مخالفت نہ ہوئی۔ طبری بیان کرتے ہیں کہ مروان بن الحکم نے اگرچہ مدینہ کے نئے گورنر عمر بن سعید کو تنبیہ کی کہ
خدا کا خوف کرو اور مکہ پر حملہ نہ کرو اور خانہ خدا کے احترام کو پامال نہ کرو۔ ابن زبیر کو اس کے حال پر چھوڑ دو، وہ 60 سال کا ضدی بوڑھا ہے، خدا کی قسم اگر تم اسے ہلاک نہیں کرو گے تو بھی وہ مر جائے گا۔ لیکن عمر نے اپنے ہی بھائی پر حملے کا ارادہ کر لیا۔ وہ ایسے سطحی معاملات اور پرانی طرز کے انتقام اور خون خرابے کے درمیان عقیدے کو نہیں لانا چاہتے تھے۔ عمر بن زبیر نے تکبر سے کہا، خدا کی قسم، آؤ اس میرے بھائی عبداللہ کے خلاف لڑتے ہیں اور عین کعبہ کے اندر اس پر حملہ کرتے ہیں۔ جو لوگ اس اقدام سے نفرت کرتے ہیں وہ کرتے رہیں۔ اینڈ کوٹ۔ مکہ میں ایک بھائی کے دوسرے بھائی پر حملے کا آغاز دو اطراف سے ہوا۔ اہل مکہ نے عبداللہ کو حفاظتی محاصرے میں لے لیا اور مدینہ سے بھیجی گئی فوج کو شکست دے دی۔ عمر کو پکڑ کر قید کر لیا گیا اور بعد ازاں سر عام کوڑے مارے گئے۔ عبداللہ بن زبیر نہ صرف حملے میں بچ گئے بلکہ انہوں نے خود کو مکے میں اسلام کا خلیفہ بھی قرار دے دیا۔ ان کی فتح اور متوازی خلافت نے دمشق میں خلافت کے لیے سنگین خطرہ پیدا کر دیا تھا۔ یہاں بھی اسکولوں میں پڑھائی جانے والی تاریخ میں عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا جاتا، اس حقیقت کے باوجود کہ انہوں نے دمشق میں اپنے دشمنوں سے زیادہ مثالی انداز میں اسلام کے مرکز پر حکمرانی کی۔ اس بات کی بہت کم تفصیل موجود ہے کہ اس جنگ میں حضرت حسین ابن علی نے کیا کردار ادا کیا تھا۔ ایسے حوالہ جات ہیں کہ حسین اور الزبیر خانہ کعبہ کے اندر ہی 2 روز کے بعد ملاقات کرتے تھے، لیکن اس بات کے شواہد نہیں ملتے کہ دونوں مل کر کام کر رہے تھے۔ دراصل ابن زبیر اگر خلافت پر کوئی دعویٰ رکھتے تھے تو انہیں معلوم تھا کہ اس کے زیادہ جائز حقدار حسین ہیں۔ لگتا ہے کہ حسین وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور کوفہ سمیت تمام عراق میں اپنے مرکز سے رابطے کے لیے کوشاں تھے، جہاں کی آبادی اب بھی اموی بادشاہوں کو حقیقی خلیفۃ اللہ تسلیم کرنے سے انکاری تھی۔ وہ حضرت علی اور بعد ازاں آپ کے صاحبزادے حسن کے خلاف معاویہ اور اہل شام کی ریشہ دوانیوں اور بے انصافی پر مشتعل تھے، لیکن انہیں اس بات کا بہت کم اندازہ تھا کہ اس سے بھی بدتر وقت ابھی آنے والا ہے۔ معاویہ کے انتقال کے بعد عراق اور کوفہ میں بہت کم لوگوں نے اس کے بیٹے یزید کی حاکمیت کو تسلیم کیا۔ جب تک اہل کوفہ کے پاس کوئی قیادت موجود نہیں تھی، یزید کو ان کی طرف سے زیادہ پریشانی نہیں تھی، لیکن جیسے ہی حسین کی مدینہ سے مکہ منتقلی کی خبریں پہنچیں تو کوفہ کے عمائدین نے اپنے مستقبل کا تعین کرنے کے لیے اجلاس کیا۔ شیعان علی کی طرف سے حضرت حسین کے نام ایک خط لکھا گیا جس میں انہیں دعوت دی گئی کہ وہ کوفہ آئیں تاکہ یزید کے چیلنج سے نمٹا جا سکے۔ خط میں لکھا گیا تھا کہ کوٹ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے آپ کے دشمنوں میں تقسیم پیدا کی۔ ایک جابر حکمران اپنی قوم پر مسلط ہو گیا ہے اور اس کی اتھارٹی چھین لی ہے اور مال غنیمت میں لوٹ مار کا مرتکب ہوا ہے۔ اس نے لوگوں کی رضامندی کے بغیر اقتدار پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس کوئی امام نہیں، لہٰذا آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، اللہ ہمیں آپ کے توسط سے حق پر متحد فرمائے۔ اینڈ کوٹ۔ اس طرح اہل کوفہ کی طرف سے مکہ میں 50 خطوط آئے۔ بعض میں حسین سے راست اقدام کی استدعا کی گئی تھی، جبکہ کچھ نے اشاروں کنایوں میں ایسا کیا۔ ایک خط میں لکھا تھا، یہ جگہ سرسبز ہو چکی ہے، پھل پک چکے ہیں، پانی پل کے اوپر سے بہہ رہا ہے، لہٰذا اگر آپ چاہیں تو اس فوج کی طرف آ جائیں جو آپ کے لیے جمع ہے، آپ پر سلامتی ہو۔ لفظ سلامتی پہلے ہی ایک بے معنی روایت بن چکا تھا۔ حسین ان دعوتوں کی حقیقت کے بارے میں غیر یقینی کا شکار تھے اور صورتحال کا غیر جانبدارانہ اندازہ لگانا چاہتے تھے۔ کیا واقعی کوفہ میں ان کے لیے حمایت موجود ہے یا انہیں گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ حسین نے اپنے کزن مسلم بن عقیل کو کوفہ کا دورہ کرنے کی ہدایت کی تاکہ وہ پتہ چلا سکیں کہ واقعی وہاں لوگ متحد اور پرعزم ہیں۔ انہوں نے اپنے کزن کو ہدایت کی کہ وہ انہیں جلد از جلد یہ رپورٹ دیں کہ کیا یزید کو چیلنج کرنا اور شیعان علی کی جنگ میں قیادت کرنا سودمند ہوگا۔ یزید کے جاسوسوں اور ڈبل ایجنٹوں کی ریشہ دوانیوں کے سائے میں مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ گئے، جہاں انہیں اہل کوفہ میں بڑے پیمانے پر مایوسی کا عنصر نظر آیا۔ چند روز میں ہی کوفے کے 12,000 افراد نے حلف اٹھایا کہ اگر حسین یہاں آ کر قیادت کریں تو وہ یزید کے خلاف لڑنے کو تیار ہیں۔ یزید کو ان حالات کی خبر تھی۔ اس نے حال ہی میں شہر میں ایک بد لحاظ گورنر تعینات کیا تھا جو اسے لمحہ بلمحہ رپورٹ بھیج رہا تھا۔ اس اثناء میں حمایت کے ٹھوس اشارے ملنے پر مسلم بن عقیل نے حسین کو خط لکھا کہ آپ کا قابل اعتماد قاصد جھوٹ نہیں بول رہا۔ کوفہ میں 18,000 افراد نے آپ کی بیعت کر لی ہے، ان میں سے کوئی معاویہ کے قبیلے کے لیے احترام نہیں رکھتا، آپ پر سلامتی ہو۔
یہ خط ملنے پر حسین اور خواتین بچوں سمیت آپ کے تمام اہل خانہ نے سامان باندھا اور کوفہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ حضور کے خانوادے پر مشتمل اونٹوں کا یہ قافلہ صحرا میں کچھوے کی چال چلتا جب کوفہ پہنچا تو صورتحال بالکل بدل چکی تھی۔ نئے گورنر عبید اللہ نے شہر میں داخل ہوتے ہی خزانے کا منہ کھولتے ہوئے اور جاسوسوں کے نیٹ ورک سے مسلم بن عقیل کے خفیہ ٹھکانے کا پتہ چلا لیا۔ پہلے مسلم کو پناہ دینے والے ہانی بن عروہ کو دھوکے سے گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پھر گورنر کے گھر میں قید کر دیا گیا۔ چند گھنٹے کے اندر ہی حسین سے وفاداران کا حلف اٹھانے والوں میں سے 4000 افراد نے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ پورا دن محاصرہ کرنے والوں اور محصور گورنر کے درمیان بات چیت ہوتی رہی اور انہوں نے ہانی کی رہائی کا مطالبہ کیا، لیکن شام ہوتے ہی عبید اللہ کے جاسوسوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ یزید کی شامی فوج اپنے محصور گورنر کی رہائی کے لیے کوفہ روانہ ہو گئی ہے اور جو کوئی کوفہ کی گلیوں میں ہوگا اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، جس پر ہجوم چھٹنا شروع ہو گیا۔ رات پڑنے پر مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے۔ ان کے قریب ترین دوست بھی انہیں چھوڑ گئے تھے اور ان کے سونے کے لیے کوئی کمرہ تک نہیں تھا۔ خوف، پیسے، ریشہ دوانیوں، جھوٹ اور سب سے بڑھ کر بزدلی نے نواسۂ رسول کی زیر قیادت لڑنے کے وعدے سے زیادہ بڑا کردار ادا کیا۔ اگلے روز مسلم بن عقیل کو پناہ دینے والے خاندان نے بھی دھوکہ دے دیا۔ انہیں ایک خچر پر سوار کرایا گیا۔ وہ اپنی زندگی کی اتنی مہلت مانگ رہے تھے کہ حضرت حسین کو یہ پیغام بھجوا سکیں کہ وہ کوفہ نہ آئیں۔ انہیں گورنر کے پاس لے جایا گیا، بدسلوکی کی گئی، تشدد کیا گیا اور پھر قتل کر دیا گیا۔ مسلم بن عقیل سے بدسلوکی اور ان کی موت آنے والے واقعات کا پیش خیمہ تھی، یعنی خانوادہ رسول کا اسلام کے نام پر قتل عام۔ مسلم بن عقیل اور ہانی دونوں کا سر قلم کر کے لاشیں شہر کی گوشت مارکیٹ میں پھینک دی گئیں اور گلیوں میں گھسیٹی گئیں، اور یہی منظر بعد ازاں پوری اسلامی تاریخ میں دہرایا جاتا رہا ہے۔ چاہے 1950 کے عشرے میں کمیونسٹ انقلاب کے بعد عراق کے شاہی خاندان کی لاشیں بغداد کی سڑکوں پر گھسیٹی گئیں، یا پھر 1990 کی دہائی میں موگادیشو میں اقوام متحدہ کی امن فوج میں شامل پاکستانیوں کی لاشیں صومالی وار لارڈز کی طرف سے سڑکوں پر گھسیٹی گئیں۔ اس بربریت کی مثال سن 680 میں کوفہ میں ہی قائم کی گئی تھی۔ یہ تھا اسلام کا سنہری دور۔ 4 روز بعد حسین کو کوفہ سے پیغام ملا کہ بازی الٹ چکی ہے اور اہل کوفہ ان کی حمایت سے منحرف ہو چکے ہیں۔ انہیں متنبہ کیا گیا کہ اہل کوفہ کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ لیکن واپسی کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے آپ نے حضور سلم کے ایک حکم پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر جو کچھ تم چاہتے ہو وہ کر گزرو۔ بعض روایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ حسین ابن علی نے واپسی کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے اپنے بھائی کے خون کا انتقام لینے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم اپنے بھائی کے خون کا انتقام لیے بغیر یا پھر بھائی کی طرح موت کا ذائقہ چکھے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ انہوں نے حضرت حسین پر زور دیا کہ وہ اپنا مشن جاری رکھیں۔ کیا آپ کو واپس چلے جانا چاہیے تھا؟ کیا کوفہ کی طرف سفر جاری رکھنا خودکشی کے مترادف تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اہل کوفہ آپ کا ساتھ چھوڑ چکے تھے؟ یہ سوالات آج شیعہ سنی فرقے کی بحث و تکرار کی نظر ہو چکے ہیں۔ البتہ اس کے نتیجے میں ہونے والی خونریزی پچھلے 1400 سال سے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ جب حسین اور ان کے اہل خانہ کوفہ پہنچے تو 40,000 سپاہیوں پر مشتمل شامی فوج نے انہیں محاصرے میں لے لیا اور انہیں خلیفہ یزید کی اطاعت کرنے کا حکم دیا۔ حسین نے انکار کرتے ہوئے اعلان کیا، اس سے پہلے ہی موت تم تک آن پہنچے گی۔ پانی اور خوراک سے محروم کر دیے جانے والا یہ چھوٹا سا گروہ آخری دم تک لڑا، اور یہاں تک کہ حضرت حسین کا سر قلم کر دیا گیا۔ ماتم کناہ خواتین صدمے کی شدت سے سینہ کوبی کرتی رہیں۔ مسلمانوں نے ہی خلیفۃ اللہ کے نام پر رسول اللہ کے نواسے کا قتل عام کر دیا۔ پیغمبر کے رشتہ داروں کی سر کٹی لاشیں کوفہ میں دفن کر دی گئیں، جبکہ ان کے سر نیزے کی انیوں پر لٹکا کر اموی خلافت سے وفاداری کے اظہار کے طور پر کئی قبائل میں تقسیم کر دیے گئے۔ کیا یہی کچھ میرا امن کا مذہب اپنے پیروکاروں کو سکھاتا ہے؟ آج کی طرح اموی ریاست کی بیشتر توانائیاں، جسے ٹیمپل یونیورسٹی پنسلوانیا کے پروفیسر خالد یحییٰ جہاد سٹیٹ کہتے ہیں، اپنے ساتھی مسلمانوں سے لڑنے پر صرف کی گئیں۔ حسین کی شہادت کے بعد تخت کے ایک اور امیدوار
ابن زبیر مکہ میں رہے اور اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے دمشق کی حاکمیت کو چیلنج کرتے ہوئے اپنی حکومت مدینہ اور بصرہ تک وسیع کر لی۔ سن 683 میں یزید نے زبیر کو قابو کرنے کے لیے اپنی فوج بھجوائی، لیکن ایک طرف جہاں اس فوج نے مدینہ میں مزاحمت کو کچل دیا، وہاں دوسری طرف مکہ کے محاصرے کے دوران خانہ کعبہ کو تباہ کر دیا گیا۔ آگ سے مسجد نبوی کو بھی بری طرح نقصان پہنچایا گیا۔ ایسے مسلمانوں کی خونخواری کا تصور کرنا بھی مشکل ہے جنہوں نے کعبہ کو آگ لگائی، لیکن تاریخ کے اسی دور میں یہ واقعہ رونما ہوا۔ طبری لکھتے ہیں کہ شامی فوج نے مکہ روانہ ہونے سے پہلے 3 روز تک مدینہ میں لوٹ مار کی۔ جب خانہ کعبہ کی حدود میں لڑائی ہو رہی تھی تو اموی فوج نے خانہ خدا پر لکڑی اور پتھروں کی منجنیق سے بمباری کی، جس سے آگ لگ گئی۔ اس بمباری کے انچارج نے اس موقع پر یہ الفاظ کہے: جس منجنیق سے مسجد کے ستونوں پر بمباری کی گئی وہ تند خو سانڈ کی طرح تھی۔ اینڈ کوٹ۔ مکہ کا محاصرہ ابھی جاری تھا کہ یزید کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت پر اموی افواج دمشق کو واپس چلی گئیں۔ اس طرح مکہ کا کنٹرول بطور خلیفہ ابن زبیر کے پاس ہی رہا۔ یہ بات اس وقت مزید سکہ بند ہو گئی کہ ریاست اب بادشاہت میں بدل چکی تھی، جب معاویہ کی جگہ اس کے بیٹے معاویہ ثانی 683 تا 684 نے اقتدار سنبھال لیا۔ لیکن مختصر عرصے میں دمشق کے حکمران اشرافیہ میں 2 دھڑے بن گئے، ایک وہ جو مکہ کے حکمران ابن زبیر کی حمایت کر رہے تھے، دوسرے وہ جو مدینہ کے معزول گورنر مروان کے حامی تھے۔ اس طرح ایک اور جنگ کے نعرے بجنے لگے، اور جنگ مرج راحت دمشق کے قریب سن 684 میں مروان کو فتح ملی اور اس نے کامیابی سے معاویہ ثانی کو چلتا کر دیا۔ دمشق کے نئے خلیفہ کا ماضی متنازع نوعیت کا تھا۔ مروان ابن الحکم 623 تا 685 کی حکمرانی سے اموی خلافت ابو سفیان کی نسل سے الحکم کے خاندان کو منتقلی کا اشارہ ملتا ہے۔ یہ دونوں امیر کے پوتے تھے۔ حکم تیسرے خلیفہ عثمان کے فرسٹ کزن بھی تھے۔ جب حضور نے مکہ فتح کیا تو آپ نے مروان اور اس کے باپ حکم بن العاص کو علاقہ بدر کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ ان دونوں کو مسلمانوں پر مظالم کے باعث کبھی مکہ میں واپس نہ آنے دیا جائے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے حضور کے فرمان کا احترام کیا، تاہم تیسرے خلیفہ حضرت عثمان نے نہ صرف جلاوطنی ختم کر دی بلکہ مروان اور اس کے والد کو حکومتی عہدے بھی دے دیے۔ یہ حضرت محمد کے واضح احکامات کی ڈرامائی خلاف ورزی تھی۔ اسلام کے دشمن اب بادشاہ گر بن گئے تھے۔ قبائلی وفاداریوں اور اقربا پروریوں نے اسلامی اخلاقیات، اقدار اور قانون کی حکمرانی پر غلبہ پا لیا۔ مروان نے عثمان کے ساتھ اپنی رشتہ داری کو خوب استعمال کیا۔ اسے مدینہ کا گورنر تعینات کیا گیا، جہاں وہ اس وقت تک اس عہدے پر رہا جب تک معاویہ نے اپنے بیٹے کی جانشینی کو کسی خطرے سے بچانے کے لیے مروان کو برطرف نہ کر دیا۔ دمشق میں خلافت سنبھالتے ہی مروان نے ابن زبیر کو مکہ کی خلافت سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ ظاہر ہے کہ اگر الولید نے اس کا مشورہ مانتے ہوئے ابن زبیر کو گرفتار کر لیا ہوتا تو وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب نہ ہوتے۔ مروان کو درپیش چیلنجوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں خود کو اس دور میں دیکھنا پڑے گا۔ اسلامی دنیا کی اکثریت مروان کی بجائے ابن زبیر کو اسلام کا خلیفہ تسلیم کرتی تھی، کیونکہ مروان کا شجرہ نسب مشکوک تھا۔ مروان نے امویوں کو مصر دوبارہ فتح کر کے دیا، لیکن اسلام کے مرکز مکہ میں اپنے حریف کو نہ ہٹا سکا۔ مروان کا انتقال سن 685 عیسوی میں ہوا۔ وہ 9 ماہ تک اقتدار میں رہا، لیکن ابن زبیر کی خلافت کو نقصان نہ پہنچا سکا۔ مسلمان عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کا احترام محض اس لیے نہیں کرتے کہ وہ مکہ اور مدینہ کے خلیفہ تھے، بلکہ اس لیے کہ حضرت محمد اور ان کے صحابہ کی مدینہ کو ہجرت کے بعد پیدا ہونے والے وہ پہلے بچے تھے۔ وہ آپ سلام کے نوجوان صحابی تھے اور ان کے والد زبیر اس 6 رکنی شورا میں شامل تھے جس نے حضرت عثمان کو خلیفہ منتخب کیا تھا۔ مروان اور اس کے بعد اس کے بیٹے عبد المالک کے برعکس ابن زبیر کے خاندانی پس منظر پر کبھی شک و شبہ نہیں کیا گیا۔ آج کل کی اسلامی کتابوں میں اگرچہ انہیں حقیقی خلیفہ نہیں قرار دیا جاتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے امیر المؤمنین کی حیثیت سے حجاز، مصر اور عراق پر 9 سال تک حکومت کی، اور آخر کار اکتوبر 692 میں عبد المالک کی فوج کے ہاتھوں مکہ میں قتل کر دیے گئے۔ در حقیقت ابن زبیر کی موت تک امویوں کا پوری اسلامی دنیا پر اقتدار مکمل نہ ہو سکا، لیکن انہیں اس کے بعد بھی ایک کے بعد ایک دوسری بغاوت کا سامنا رہا۔ جب عبد المالک
685 تا 705 اپنے والد کی جگہ خلیفہ بنا تو شورا سسٹم کو مکمل طور پر موقوف کر دیا گیا۔ اسلام پر حقیقی معنوں میں حضور کے دور میں اور کسی حد تک ابو بکر اور عمر کے زمانے میں عمل کیا گیا۔ کئی عام مسلمانوں کے نزدیک اقتدار کی خونی کشمکش بھلا دی گئی یا نظر انداز کر دی گئی ہے، لیکن حقائق اس بات کی توثیق نہیں کرتے کہ ایک پرامن سلطنت کو محض ایک چھوٹی سی اندرونی مخالفت کا سامنا تھا۔ جس وقت دمشق اور مکہ کے خلافتیں مسلمانوں کی زمینوں، قلوب اور اذہان کو کنٹرول کرنے کے لیے برسر پیکار تھیں، عراق میں ایک اور گروہ ابھر کر سامنے آ گیا۔ شیعہ لیڈر مختار ثقفی کی قیادت میں انہوں نے بغاوت کر دی تھی تاکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ کو خلیفہ بنایا جا سکے۔ مختار نے امویوں کے خلاف 686 میں جنگ لڑی اور انہیں موصل کے قریب شکست دے دی۔ بعد ازاں ابن زبیر کے خلاف لڑائی کی، جس نے مختار کی فوج اور بغاوت کو کچلتے ہوئے عراق پر اپنا اقتدار بحال کر لیا۔ 7ویں صدی میں مسلمان اتنے شکستہ دل تھے کہ دمشق کے امویوں نے اپنی رعایا کی حج پر جانے کی حوصلہ شکنی شروع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ شام کے عازمین حج مکہ میں خلیفہ ابن زبیر کی تقریروں سے متاثر ہو کر ان کی بیعت کرنے لگے تھے، جس پر خلیفہ عبد المالک کو خوف محسوس ہوا کہ حاجی شام واپس آ کر اس کی سیاسی اور مذہبی اتھارٹی کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ کئی مورخین بتاتے ہیں کہ عبد المالک مکہ پر قبضے یا حج کی قیادت کرنے میں ناکامی پر اتنا ملول تھا کہ اس نے یروشلم میں خانہ کعبہ کا متبادل گنبد صغرا تعمیر کیا۔ عبد المالک سے پہلے ایسا کوئی ریکارڈ موجود نہیں کہ لوگ یروشلم کی زیارت کے لیے جاتے ہوں، لیکن گنبد صغرا بننے کے بعد شامی لوگ مکہ اور مدینہ کی بجائے یروشلم کو جانے لگے۔ مورخ الیعقوبی اپنے شہپارے تاریخ الیعقوبی میں لکھتا ہے، عبد المالک نے اہل شام کو حج پر جانے سے روک دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خلیفہ زبیر حاجیوں سے اطاعت کی بیعت لے رہے تھے۔ جب عبد المالک کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے لوگوں کو مکہ جانے سے منع کر دیا۔ لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم ہمیں اللہ کے مقدس گھر کی زیارت سے روک رہے ہو، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے ہم پر فرض کیا گیا ہے؟ جس پر خلیفہ نے کہا کہ ابن شہاب الدین الظہوری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ 3 مساجد کو چھوڑ کر قافلے کہیں اور نہیں جانے چاہیے، اور مقدس مسجد یہی بیت المقدس کی مسجد یعنی مسجد اقصیٰ ہے، اور یہیں پر ایک گنبد ہے جہاں سے رسول اللہ معراج کے لیے روانہ ہوئے تھے، یہ کعبہ کا مسنا ہے۔ اینڈ کو تب پھر اس نے گنبد صخرہ بنوایا اور اس پر ریشمی کپڑے سے غلاف چڑھایا اور خدام مقرر کیے، اور پھر لوگوں سے کہا کہ اس کا کعبے کی طرح طواف کرو۔ اس طرح یہ روایت بنو امیہ کے دور میں قائم رہی۔ بعض دیگر مورخین بتاتے ہیں کہ عبد المالک نے فرمان جاری کیا کہ بیت المقدس کا حج خانہ کعبہ کے طواف کے برابر فضیلت کا حامل ہے۔ پھر اس نے مشہور فقیہ الظہوری سے کہا کہ وہ اس کی سیاسی بنیادوں پر متعارف کرائی گئی مذہبی اصلاحات کا کوئی جواز ڈھونڈے، جس پر الظہوری صاحب نے وہ حدیث بیان کی جس میں کہا گیا تھا کہ مسلمان 3 مساجد کی زیارت کریں، مکہ، مدینہ اور بیت المقدس۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر چیئر رابنسن نے عبد المالک پر اپنی کتاب میں گنبد صخرہ کو موضوع بنایا ہے۔ انہوں نے 9ویں صدی کے مورخ الواقدی کے حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اس گنبد کی تعمیر کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت مکہ پر ابن زبیر کا کنٹرول تھا، اور حج کے دنوں میں وہ مروانی خاندان کی برائیوں پر آواز اٹھایا کرتے تھے اور اپنے خطبے میں حاجیوں سے کہتے تھے کہ وہ ان کا بطور خلیفہ احترام کریں۔ چونکہ وہ نہایت متاثر کرنے والی شخصیت تھے، اس لیے لوگ ان کی طرف مائل ہو جاتے، لہٰذا عبد المالک نے لوگوں کو حج کی ادائیگی سے روک دیا۔ اینڈ کوٹ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مقاصد چاہے کچھ بھی تھے، لیکن گنبد صخرہ ہر معیار سے نہ صرف ایک پرشکوہ عمارت ہے بلکہ فلسطین میں اسلام کے وجود کا مستقبل اور عظیم الشان نشان بھی ہے۔ اس مسجد نے عبد المالک کے نام کو لافانی بنا دیا۔ اس سے پہلے وہاں کے عیسائی اور یہودی سمجھتے تھے کہ فلسطین میں مسلمانوں کی موجودگی عارضی ہے۔ خلیفہ عبد المالک کو اپنے 20 سالہ دور میں عربی زبان کو پوری سلطنت کی زبان بنانے اور اپنی بادشاہت کے استحکام کا بھی کریڈٹ دیا جاتا ہے۔ ان کے بعد ان کے 4 بیٹے خلیفہ بنے: الولید 705 تا 15، سلیمان 715 تا 17، یزید دوم 720 تا 724، اور سب سے چھوٹا بیٹا ہشام 724 تا 743۔ ہشام کے دور میں فوجی لشکر کشی اور اموی خاندان کا اختتام ہو گیا۔
جب یہ خاندان زوال پذیر ہوا تو ہشام بن مالک کے ایک پوتے کے سوا تمام شاہی خاندان کے ارکان کو پکڑ کر ہلاک کر دیا گیا۔ وہ اموی جنہوں نے پیغمبر کے خاندان کے قتل عام سے صرف نظر کیا اور ہاشمیوں کو ہندوستان سے مصر تک بکھیر کر رکھ دیا، اب وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ ان کے مردہ افراد کو بھی نہ بخشا گیا۔ بڑے اموی رہنماؤں کی قبریں کھود کر لاشیں جلا دی گئیں۔ ان میں سے صرف ایک اموی خلیفہ عمر بن عبد العزیز کی قبر کو ہاتھ نہ لگایا گیا۔ عمر عبد المالک کے بھتیجے تھے، لیکن اپنے پیشرو امویوں کے برعکس وہ موروثی حکمران نہیں تھے، بلکہ انہیں نامزد کیا گیا تھا۔ عمر بن عبد العزیز نہ صرف ایک نیک سیرت اور انسان دوست شخص تھے، بلکہ اپنے 3 سالہ مختصر دور حکومت میں انہوں نے غیر عربوں بالخصوص ایرانیوں، ہندوستانیوں اور افریقیوں کے ساتھ منظم امتیازی سلوک کا بھی خاتمہ کر دیا تھا۔ آپ نے حج کے دوران حضور کے خاندان یعنی اہل بیت پر تبرہ بھیجنے کی رسم بھی ختم کر دی۔ اموی خلفاء میں سے وہ واحد خلیفہ تھے جنہیں خلفائے راشدین کی صف میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ اموی خلافت صحیح معنوں میں جہادی سٹیٹ کے لیبل پر پورا اترتی ہے۔ ریاست کی توسیع کو عبادت اور ہر مسلمان کے فرض کے طور پر اختیار کیا گیا۔ امویوں نے نو مسلموں پر عربوں بالخصوص اپنے خاندانوں کی برتری کو ادارہ جاتی حیثیت دی۔ برطانوی اسلامی اسکالر جی آر ہاٹنگ کے الفاظ میں امویوں نے اسلام کو فاتح اشرافیہ کی جائیداد سمجھا۔ ان کے 90 سالہ دور میں ایک چیز جو مستقل طور پر برقرار رہی وہ بغاوت تھی۔ سن 656 میں حضرت عثمان کے مدینہ میں قتل، جنہیں تمام تاریخی حوالوں سے اموی سلطنت کا بانی کہا جا سکتا ہے، سے حضرت محمد کے چچا عباس کی نسل کے افراد عباسیوں کی آخری بغاوت تک امویوں کی داستان جنگ، شورش، ریشہ دوانیوں اور قتل و غارت سے بھری پڑی ہے۔ حتمی بغاوت جس کے نتیجے میں اموی خلافت کا تختہ الٹ دیا گیا کو ہاشمیہ کے نام پر جانا جاتا ہے۔ اس کی نسبت حضرت علی کی اولاد میں سے ایک ابو ہاشم سے ہے۔ یہ شورش ایک طرح سے خلیفہ یزید کے خلاف مختار ثقفی کی بغاوت کا تسلسل تھا، جو ابو حنفیہ کی نمائندگی کا دعوے دار تھا۔ یہ بغاوت ایرانی شہر خراسان میں سن 719 سے پنپ رہی تھی اور اس کی جڑیں زیادہ تر اجمیوں میں تھیں۔ سن 747 تک اس بغاوت نے اتنا زور پکڑ لیا کہ سیاہ پرچم کے سائے تلے کھلے عام اس کا اعلان کر دیا گیا۔ 1 سال کے اندر اندر خراسان اور کوفہ باغیوں کے قبضے میں آ گئے۔ سن 750 عیسوی میں دمشق میں امویوں کا قتل عام بلا روک ٹوک جاری رہا۔ نئے عباسی خلیفہ نے حکم دیا کہ اموی شاہی خاندان کا ہر فرد قتل کر دیا جائے۔ مروان دوم جس نے فرار ہو کر مصر میں پناہ لے لی تھی، اس کو اس کے خفیہ ٹھکانے سے ڈھونڈ کر قتل کر دیا گیا۔ اس کے ایک بھتیجے کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور اسی حالت میں منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کر کے پورے شام میں گھمایا گیا اور ایک نکارچی اعلان کرتا جاتا کہ ہوشیار، معاویہ کا بیٹا ابان بنو امیہ کا سب سے جری جوان آ رہا ہے۔ اینڈ کو اس بدقسمت شخص کا ورد صرف اس وقت ختم ہو سکا جب وہ اپنے سیادوں کے کسی کام کا نہ رہا اور اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ جلد ہی دمشق خلافت کا تخت نہ رہا۔ دریائے دجلہ کے کنارے بغداد اسلامی تہذیب کا عظیم الشان حصہ جنم لینے والا تھا۔ نئے خلیفہ ابو العباس الصفاح نے بلا شبہ قریش مکہ اور بنو ہاشم سے اپنا نسبتی تعلق کا استعمال کیا۔ اس کے پورے نام سے اس کہانی کا پتہ چلتا ہے۔ ابو العباس عبداللہ الصفاح ابن محمد ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس ابن مطلب ابن ہاشم۔ آخر کار صدیوں انتظار، کئی مواقع پر قید خانوں میں رہنے اور قتل عام اور گرفتاریوں کے بعد بنو ہاشم نے اسلامی دنیا کی کمان حاصل کر لی۔ ان لوگوں نے جو عباسی خلافت قائم کی، اس نے کئی الف لیلوی کہانیوں کے حقیقی مناظر پیش کیے۔ میں اپنے بچپن میں اس حوالے سے اڑتے قالینوں اور پرتعیش مقامات کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ تفصیل باب 10 میں۔ اس خاندان کے عربی خلفاء نے بہترین فارسی دانش کو اپنے قریب کیا۔ ان کے ارد گرد ترکی سپاہ کی طاقت تھی۔ اس نے دنیا کو ایسے معاشرے کی تخلیق سے چکا چوند کر دیا جس سے آج اسلام اور مسلمانوں کے سخت ترین ناقد بھی مسحور ہیں۔ حاشیہ: عبداللہ اور حسین کے مدینہ سے فرار کے بعد یزید نے گورنر الولید کو برطرف کر کے عمر بن سعید کو گورنر لگا دیا تھا۔ 8واں باب ختم ہوا۔